محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ آج کی نشست میں الحمدللہ 24 پارے مکمل ہو گئے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس نشست میں سورہ زمر کے بڑے اہم ترین مضامین تلاوت کیے گئے۔ ایک بڑی مشہور آیت ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یہ والی آیت جو ہے نا، مخالفین اہل سنت، منکرین اہل سنت، مسٹر پلمبر اور اس قسم کی اس قبیل کے جتنے بھی لوگ ہیں، یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے بہی خواہاں، وہ ایسی آیتیں بڑی ڈھونڈ کے پڑھتے ہیں اور چہک چہک کے پڑھتے ہیں، مہک مہک کے پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہم نے کبھی آیت پڑھی نہیں، یا ہمیں آتی نہیں ہے، یا ہم نے سنی نہیں ہے۔ مسٹر پلمبر اینڈ کمپنی ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی اور ان کی تمام تر جتنے بھی آڈینس ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پلمبر سے زیادہ ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ پروردگار عالم گفتگو فرما رہا ہے، کلام فرما رہا ہے، یہ سورہ زمر ہے۔ مخاطبین کون ہیں؟ کفار مکہ۔ یہ کفار سے بات ہو رہی ہے، گفتگو کا، کلام کا سیاق و سباق حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سیاق و سباق میں مراد کون ہے؟ کفار مکہ ہیں، یا اصحاب بدر سے بات ہو رہی ہے، عشرہ مبشرہ سے بات ہو رہی ہے۔ مخاطب کون بیٹھا ہوا ہے سامنے؟ کفار بیٹھے ہوئے نا، تو کفار سے بات ہو رہی ہے کہ تم جن بت پرستوں کی بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ اب یہ بتوں کی عبادت پر آیت نازل ہوئی ہے، پلمبر جیسے صاحبان علم و دانش جن کی علمیت اور قابلیت پر پتہ نہیں کس کس کو رشک آتا ہے اور کیوں آتا ہے، وہ فٹ کرتے ہیں اولیاء کاملین پر۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کافی ہے، ساری کائنات کا کارساز حقیقی اللہ ہے، لیکن اسی پروردگار نے فرمایا ہے اسی کلام مجید میں، ایک دو جگہ نہیں کئی جگہ پہ فرمایا، بہت ساری قرآن کریم میں آیات ہیں کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پکڑو اور اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاؤ۔ یہاں تک فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، توجہ ہے، اے محبوب اپنے غلاموں سے کہیے جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں، گناہ کرنے کے بعد پریشان نہ ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں جی۔ اور پھر فرمایا فَإِن جَاءُوكَ، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اتنی قرآن مجید کا یہ جو آیت ہے، یہ جو مقام ہے، بڑا عجیب و غریب۔ میں نے آج تک کبھی بھی کسی مفتی تھے، کسی مولوی تھے، اس آیت کی تفسیر نہیں سنی، یہ صرف میں ہی سنا رہا ہوتا ہوں۔ کبھی ان کے چینل پر اتنے سنتے ہیں لوگ، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی یہ آیت بھی پڑھی ہو کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے، تو قرآن مجید کی پوری الف لام میم سے لے کے والناس کے سین تک پورا قرآن ہم نے پڑھا ہے، تم نے نہیں پڑھا، ہم سے آگے سیکھو، ہم سکھاتے ہیں تمہیں۔ یہ واحد ایک مقام ہے جہاں گناہ گاروں سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤگا، محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ گناہ گاروں سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ لوٹے اٹھاؤ چلے کاٹنے چلے جاؤ، گناہ گاروں سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کہتے ہیں مزارات پر مت جاؤ، بلکہ گناہ گاروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جاؤ کا محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کلام مجید رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی پڑھا جائے گا، قیامت تک پڑھا جائے گا، اس لیے جاؤ کا کے اندر خطاب حضور کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما جائیں۔ ایک مولوی کی تقریر سن رہا تھا، وہ چہک چہک کے لہک لہک کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، کہہ رہا ہے ہمارے بریلوی بھائی کتنے ہی خوبصورت الفاظ لے آئے، کتنے ہی خوبصورت الفاظ استعمال کرنے، وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے،
چھپ گئے. لیکن کچھ بھی کہو ترجمہ یہی ہوگا کہ وہ مر گئے, مٹی میں مل گئے. انڈین مولوی ہے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, قائد اعظم والی ٹوپی ٹیڑھی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے, ایسا جناب چہک چہک کے باتیں کر رہا ہے, مہک مہک کے, اور چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے تم کچھ بھی کہو, رسول زندہ نہیں ہے, اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں لا کے دکھاؤ. اور رسول زندہ ہیں بقول ہمارے بریلوی بھائیوں کے, تو پھر ان کی تدفین کیوں کی گئی؟ میں نے بولا کہ اب کیا مطلب یہ کہ اس ایسے جاہلوں کو آدمی کیا جواب دے, جنہوں نے قرآن پڑھنے کی جنہیں تمیز, میں پھر اکثر کہتا ہوں نا, جن کو موتنے کی تمیز نہیں ہے, موت کے بعد دھونے کے پتہ نہیں ہے کہ موتنے کے بعد دھوتے کہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں. ان کو استنجا کے مسائل پوچھو کہ تم کو استنجا کے مسائل آتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ نے جو استنجا کے مسائل بتائے ہیں, احادیث میں جو استنجا کرنے کا طریقہ بتایا ہے, وہ طریقہ کار کیا ہے؟ یہ باتھ روم میں جاتے ہیں ایسے جا کے واپس آ جاتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ جناب تدفین کیوں کی گئی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ترجمہ کروں یا پتہ ہے ترجمہ ہے نا؟ یہ تو پلمبر کی جو نپری ہے نا, اس کو ترجمہ کر کے سنانا پڑتا ہے. الحمدللہ ہمارے سنیوں کو ترجمہ کر کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آیت پڑھو سب سمجھ جاتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. تمہیں شعور نہیں ہے. اب بتاؤ, شہید کی حیات پر قرآن گواہی دے رہا ہے, شہید زندہ ہے, اس کی حیات پر بل احیاء, بلکہ زندہ ہے, فرحین بما آتاہم اللہ, بلکہ وہ خوش ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے, انہیں رزق دیا جاتا ہے. یہ تو قرآن بتا رہا ہے نا, یہ کوئی بریلوی بھائی تو نہیں بتا رہا. تو بتاؤ اس زندہ کی تم نے تدفین کیوں کی ہے؟ یہ شہداء کی تدفین کیوں کی؟ جس شہید کو مقام شہادت رسول اللہ کی وجہ سے مل رہا ہے, تو اس رسول اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ مر گئے. صد ہی میں تمہارے اوپر کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, اس نبی کے بارے میں ایسی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم رسول اللہ کے دین کا نام لیتے ہو, دین کے داعی بننے کی کوشش کرتے ہو, امت کے اندر فساد کے دروازے کھول کے امت کو ڈیوائیڈ کر رہے ہو, برباد کر کے رکھا ہوا ہے. قرآن کا نام لے کر تم وید اور گیتا پڑھ کے سناتے ہو, نام قرآن کا لیتے ہو, پڑھتے وید اور گیتا ہو, نام اسلام کا لیتے ہو, اور نہ جانے کون سے مذہب کی تعلیم دیتے ہو. قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے یہ زندہ ہے, تمہیں شعور نہیں ہے, تم نہیں سمجھ سکتے. زندہ ہونے کے باوجود بتاؤ شہید کی تدفین کیوں کرتے ہیں؟ رکھو نا. یہ بدر کے اندر شہداء جو تھے سارے زندہ ہیں, تو رسول اللہ نے ان کی تدفین کیوں کی؟ ان کو سب کو باہر رکھنا چاہیے تھا. احد کے شہداء زندہ ہیں, یہ انہی کے حق میں آیتیں نازل ہوئی ہیں, یہ ان کے حق میں آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ وہ زندہ ہیں. احد کے شہداء کے حق میں آیت نازل ہوئی ہے, جو مصداق ہے اس آیت کا, ان کی تدفین کی گئی ہے بھائی. تو علماء نے فرمایا کہ تدفین کرنا یہ مشیت الہی ہے. تدفین کرنا مشیت الہی, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, اس نظام کے تحت کام ہوگا. یہ دنیا ہے, اس دنیا کے اندر اسباب بنائے گئے ہیں, ایک نظام بنایا گیا ہے, ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کو فالو کرنا ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا درس حدیث میں ایک حدیث پاک آئی بخاری اور مسلم میں, کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک عورت پہ پڑ گئی. آپ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے, پھر وہاں سے واپس آ کے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی؟ ارے امام الانبیاء کو ان چیزوں کی ضرورت نہ تھی. وہ گئے اور جا کر کے واپس آئے اور گروہ صحابہ سے کہا کہ تم میں سے اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے, کسی عورت پہ نگاہ پڑ جائے, وہ عورت تمہیں پسند آ جائے, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کے پاس چلا جائے تاکہ اس کی وہ ضرورت پوری ہو جائے. یہ رسول اللہ نے تربیت کی ہے. اب کوئی بیہودہ بدتمیز شخص کھڑے ہو کر یہ کہنے لگ جائے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی نگاہ عورت پہ پڑ گئی تھی, اور اس کے آگے وہ اپنی بکواسات کرنا شروع کر دے, تو کون غیرت مند مسلمان, غیرت مند صاحب ایمان اس کی بکواس سنے گا؟ کون سنے گا بھلا؟
تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں، مطلب صرف یہ ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اللہ اور نبی کے درمیان کسی وسیلے کی، اونچا بولو، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی تو خود وسیلہ ہوتے ہیں، نبی خود ایسی ذات ہے کہ جن کا وسیلہ پکڑا جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اشمعزت، دل سمٹ جاتے ہیں، ان کے دل سمٹ جاتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، توحید کا ذکر ہوتا ہے، وحدانیت کی بات ہوتی ہے، تو اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان لوگوں کے دل سمٹ جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ اس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ کے مقابلے میں اولیاء کا ذکر ہوتا ہے، ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اگر اولیاء اللہ کے ذکر کے مقابلے میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو ہمیں برا لگتا ہے؟ جی ارے اللہ کے بندے، اولیاء اللہ کا ذکر تو خود اللہ ہی کا ذکر ہے، نبی کا ذکر خود اللہ کا ذکر ہے، صالحین کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں کائنات کا صانع کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ صانع ہے، یہ مصنوع ہے۔ اگر مصنوع کی تعریف کی جائے تو پھر اللہ کی تعریف نہیں ہے۔ یہ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، تو یہ پلمبر کو جا کے کون سمجھائے گا؟ اس پلمبر کے نٹ کون ٹائٹ کرے گا جا کے؟ کہ مصنوع کی تعریف کی جائے تو صانع کی تعریف ہے۔ ارے بھائی یہ تو گھر میں ہوتا ہے، بچہ پیارا ہو، آپ بچے سے پیار کریں، بچے کو تعریف کریں تو بچے کے اماں ابا کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور اگر بچے کو آپ کچھ کہہ دیں، ڈانٹ دیں، تو دیکھیں پھر اس کی اماں کی حالت دیکھیں آپ۔ تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ نکالنا کہ جناب یہ اولیاء اللہ اور بتوں کو کے مقابلے میں اولیاء اللہ کو ماننے والے، جناب علی اولیاء اللہ بت نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اور میں ایک بات موٹی سی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اولیاء اللہ کو آپ بتوں کے زمرے میں شامل کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور غیر اللہ کی تعریف کو شرک قرار دیتے ہیں، تو پھر قرآن مجید میں سے سورہ والضحیٰ، سورہ کوثر پڑھنا بند کروا دیں، کیونکہ والضحیٰ اور سورہ کوثر میں اللہ کی کوئی تعریف نہیں ہے، اللہ کی کوئی توحید بیان نہیں کی گئی، اللہ کی کوئی شان بیان نہیں کی گئی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ نماز میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ضحیٰ کی قسم اور سجا کی قسم، یہ ضحیٰ کون ہے اور سجا کون ہے؟ اب ضحیٰ سے مراد آپ دن کی روشنی لے لیں اپنی علمی قابلیت کی بنیاد پر، تو آپ کی علمی قابلیت کو پھر دونوں ہاتھوں سے آدمی سلام ہی کر سکتا، اور کیا کر سکتا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کی مذمت کی گئی ہے کہ کفار مکہ اور ان کے سامنے جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے نا تو ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، ان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ الحمدللہ ہم اولیاء اللہ کے چاہنے والے اللہ کا ذکر ایسا کرتے ہیں چہک چہک کے کرتے ہیں، اور الا اللہ کی ضربیں لگا کر اپنے دل کو زندہ کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے پھر ایک مرتبہ ہماری تربیت کی اور ہمیں سمجھایا کہ یہ قیامت میں کیا معاملات ہوں گے۔ تمہیں چاہیے کہ تم آج اپنی زندگی میں توبہ کر لو، آج اپنی زندگی میں اس سے رجوع کر لو، کہیں ایسا نہ ہو۔ اب یہ آیات کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ قرآن ہے، قسم خدا کی، اگر کوئی قرآن کو محبت مصطفیٰ کی نگاہ سے پڑھے تو قرآن دل کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاتَّبِعُوا، میں عربی نہیں پڑھتا، ڈائریکٹ ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یہ آیات ہیں 54، 55، 56، 57، آپ پڑھ لیجئے گا۔
اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی، قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو، کہ کہیں کوئی نفس کوئی جان یہ نہ کہے یا حسرتا، اے افسوس ان گناہوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں مذاق بنایا کرتا تھا۔ پہلا پوائنٹ، ایسا نہ ہو، ہم تمہیں ابھی بتا رہے ہیں یہ رمضان کا مہینہ تمہیں دیا ہے، یہ رمضان کی بابرکت ساعتیں دی ہیں، یہ رمضان کی 5 طاق راتیں تمہیں دی ہیں، سانس بھی موجود ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب چیزیں تمہیں دی ہیں۔ اگر تم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاؤ، توبہ نہ کرو، گناہوں پر شرمندگی کا اظہار نہ کرو، ہماری عبادت میں کوتاہی کرو، تو پھر تم خود ذمہ دار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی جان یہ کہے یا حسرتا، اے کاش، اے کاش، یہ ہے کاش میں مت کرنا، تمہیں پورا ٹائم دیا جا رہا ہے، پورا موقع دیا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ تم میں سے کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور تقوی والوں میں سے ہوتا۔ ہدایت نہیں دی تمہیں کہ تمہیں مسلمان بنایا ہے، رمضان تمہیں دیا ہے، موقع بھی دیا ہے۔ او تقولوا، یا حین تری العذاب، جب عذاب دیکھے تو پھر یہ نہ کہے کہ لو ان لی کرۃ، کیا کہہ رہے؟ کرۃ، مجھے اگر لمحے بھر کے لیے واپسی کا موقع ملے، فاکون من المحسنین، تو دیکھنا میں نیکیاں کرنے والا بنوں گا۔ اب تو دیکھ لیا نا، ایمان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ایمان کا تعلق بنیادی طور پر بن دیکھے سے، بن دیکھے ماننا ہے، بن دیکھے تسلیم کرنا ہے، اور جب تک بن دیکھے آپ تسلیم نہ کریں اس وقت تک، اسی لیے پہلے سپارے کی پہلی آیت میں ہی فرما دیا یؤمنون بالغیب، اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ غیب پر اور چھپی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب کوئی غیب پر ایمان رکھتا ہے، چھپی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اسی چیز کا تو امتحان ہے کہ بن دیکھے تسلیم کرنا ہے۔ دیکھ کے تو سبھی مانتے ہیں بھائی، عام دنیا میں پھڈا ہو جائے، فائٹ ہو جائے تو ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایک دم بندہ قمیض اٹھا کے اندر سے گن نکالتا ہے، گن دیکھتے ہی سارے لوگ لڑائی بھول جاتے ہیں، ہے نا، سب کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ یا تو یہ کہ سامنے والے کے پاس بھی وہ نکالے تو بولے تیرے پاس ہے تو بھائی میرے پاس بھی یہ نہیں۔ ہم کراچی والے تو اتنے مظلوم ہیں کہ گن رکھ کے گھوم بھی نہیں سکتے، تو ہم گن رکھ کے گھومتے ہیں تو ہمارے پولیس والے بھائی ہمیں پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی یہ گن کہاں سے لے کے گھوم رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی اپنی حفاظت کے لیے لے کے گھوم رہے ہیں، اور کائے کے لیے گھوم رہے ہیں؟ کہیں پر بھی کوئی ڈکیت پکڑ لیتا ہے تو جہاں پر ہے اور نہیں جی غیر قانونی ہے، یہ اس غیر قانونی گن کو لے کے نہیں گھوم سکتے، تو پھر شرافت سے لٹتے رہیے، جہاں جی چاہے ڈکیت آپ کو لوٹ لیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن مجید فرقان حمید ہماری یہ تربیت کر رہا ہے کہ بن دیکھے ڈرنا ہے، دیکھ کے نہیں، اور جو بن دیکھے ڈرتا ہے نا اس کا انعام یہاں بیان کیا ہے۔ کہ بن دیکھے، ابھی پروردگار کو دیکھا نہیں، ابھی صرف اس کی قدرت دیکھی ہے، یہ آسمان، زمین، چاند، سورج ہے، اور یہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، کتنے انہیں اٹھا رکھا ہے، ما یمسکہن اللہ، ہے اللہ نے انہیں اٹھا رکھا ہے نا، ساری کائنات کا کارساز حقیقی اللہ ہے۔ تو جو اللہ کو مانتا ہے پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، پھر اللہ کی جو نافرمانی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کیا کہا ہے؟ سورہ ملک ہے نا یار، ان الذین یخشون ربہم، یخشون ربہم، یہی سمجھنے کی چیز ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ وہ جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے، بہت بڑا اجر عظیم ہے۔
کتنا بڑا اجر عظیم ہے. کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار پالنے والا اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے. تو جب ڈٹ جاتے ہیں نا اور میدان میں اتر کے ڈٹ کے للکارتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر ہم فرشتے نازل کرتے ہیں. میدان بدر میں 313 عددی برتری نہیں تھی، عددی قلت تھی. اس عددی برتری تھے کہ 950 لوگوں سے یہ 313 ٹکرا گئے. انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کری کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے یا عددی برتری نہیں ہے یا قوت نہیں ہے. ان کو صرف یہ پتا تھا کہ قالوا ربنا اللہ، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار، ہمارا پالنے والا، ہماری قوت و طاقت کا واحد مرکز اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. تو جب اللہ پر ایسا یقین کامل تھا، میدان میں اتر گئے اور ڈٹ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 اور پھر 5000 فرشتے اتارے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل فرماتا ہے. اور وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، ڈر نہ کرو، ڈٹ کے کھڑے رہو. وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں. اور جو تمہیں چاہیے پروردگار تمہارا من چاہا تمہیں دے گا. تم اللہ کا نام لو اور بھڑ جاؤ. تو جب اللہ کا نام لے کر بندہ میدان جہاد میں بھڑ جاتا ہے تو بس یہیں تک کا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے تلوار اٹھائی کھینچنے کے لیے مارنا تھا، میں نے تیر کھینچا، ابھی مارنا تھا، تیر میرے ہاتھ میں، بندہ پہلے گر گیا. تلوار میرے ہاتھ میں ہے، گردن پہلے کٹ گئی. یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ فرشتے ہیں جو تمہاری مدد کے لیے اتارے گئے. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو سکتی ہے. آج بھی پروردگار عالم اپنے بندوں پر ویسے ہی رحمت فرماتا، لیکن شرط کیا تھی؟ ان کنتم مومنین. شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو. ان حرف شرط ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر ایمان والے. ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے کہ ایمان کمزور ہے. ہم کمزور ایمان کے مالک ہیں. ہم شہدائے بدر اور اصحاب بدر اور عشرہ مبشرہ جیسا ایمان نہیں رکھتے، ہم اس جیسا یقین کامل نہیں رکھتے. اس لیے ہم ہر میدان میں پسپائی اور ہر میدان میں ہزیمت اٹھا رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ماہ رمضان کی یہ آخری عشرہ اور عشرہ نجات من النار ہمیں ملا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات کی پناہ بھی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار ایسا مضبوط یقین عطا فرما کہ دجال سامنے بھی آ جائے تو پروردگار ہمارا ایمان ڈانو ڈول نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.